یہ ایک صاحب ہے، ان کی شادی ہونے والی ہے۔ بڑے بزرگ کہہ گئے ہیں یہ وہ لڈو ہے جو کھائے وہ بھی پچھتا ہے اور جو نہ کھائے وہ بھی پچھتا ہے۔ تو خیر اللہ ان کی شادی کو مبارک کرے۔ انہوں نے پوچھا ہے ولیمہ کرنا کیسا ہے اور ولیمے کا وقت کیا ہے؟ دیکھیے ولیمے کے سلسلے میں جو احادیث ہے وہ مختلف طرح کی ہے، جس بنیاد پر فقہا کی آراء بھی مختلف ہے، لیکن صحیح اور راجح رائے یہی ہے کہ یہ سنت ہے، لیکن کچھ حضرات اس کو واجب بھی مانتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احادیث ہیں، ایک موقع پر آپ نے فرمایا اولم ولو بشاتن، تو یہاں امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور امر جب قرائن سے خالی ہو تو فقہا کا اصول ہے یہ وجوب کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ نے ولیمے کے دنوں کا شمار کرتے ہوئے فرمایا کہ فی الیوم الاول حق وفی الیوم الثانی سنہ، کہ پہلے دن حق ہے، تو لفظ حق کا جو استعمال کیا۔ تو اس طرح کی اور بھی کچھ احادیث ہیں جن کے بنیاد پر کچھ فقہا اس کو واجب مانتے ہیں، لیکن راجح اور صحیح یہی ہے کہ یہ سنت ہے۔ اب اس کا وقت کیا ہے؟ دیکھیں جب آپ کی شریک حیات، آپ کے رفیق سفر، اردو میں اس کے لیے بڑا پرمعنی اور شاندار لفظ استعمال ہوا ہے، شریک حیات یا رفیق سفر۔ حقیقت میں یہ جو آپ ایک نیا سفر شروع کرتے ہیں، اس سفر کے شروع ہوتے ہوئے آپ کے بہت سے، اکثر کہہ دو کہ چھوٹے بڑے اور قریب دور کے رشتے یہاں سے کٹنا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، فاصلے بڑھ جاتے ہیں، ہر ایک اپنے گھر میں، اپنی فیملی میں، اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتا ہے، اور ایک دوسرے پر چونکہ ڈیپینڈیبل بھی نہیں ہے، جس بنا پہ ایک دوسرے کے بنا جینا بھی سیکھ جاتے ہیں۔ لیکن یہ وہ رشتہ ہے کہ یہاں سے ان کے فاصلے کم ہو جاتے ہیں دن بدن، اور یہ ایک دونوں کا مکمل سہارا ہے، تو اس بنا پہ ایک دوسرے کے بنا دن بدن ان کا جینا بھی مشکل رہتا ہے۔ تو حقیقی معنی میں یہ شریک حیات ہے، رفیق سفر ہے۔ تو جب آپ کے رفیق سفر آپ کے گھر آ جائے اور آپ اس کے ساتھ سو لیں، تو سونے کے بعد اگلے دن، یہ دن ہے جو سونے کے بعد کا اگلا دن ہے، یہ آپ کے لیے ولیمے کا سنت وقت ہے۔ اگرچہ فقہا کے آراء اور بھی ہے، لیکن راجح اور اکثر اہل علم کا یہی ہے کہ سونے کے بعد کا جو دن ہے، اس دن وہ آپ کے ولیمے کا سنت وقت ہے۔ اب ہمیں اپنے رشتہ داروں کو یوں بھی کھلانا ہے، انہیں خوشی کا ایک موقع دینا ہے، تو اگر ہم وہ وقت چینج کریں، تبدیل کریں اور نیت صحیح رکھیں ولیمے کی، تو سنت کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور ہمارا کھلانا باعث اجر و ثواب بھی ہوگا، اور رشتہ داروں کو، دوست احباب کو خوشی کا موقع بھی ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی دعوت بھی ہو جائے گی۔ بہت ساری جگہوں پہ میں نے دیکھا جو لوگ دین سے جڑے ہوئے، چاہے وہ تبلیغ کی بنیاد پہ ہو، مدارس مساجد کی بنیاد پہ ہو، اور کچھ گھر میں چونکہ فطری طور بھی دینی مزاج ہوتا ہے، وہ لوگ جب دین سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو کچھ جگہوں پہ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے شادی پر جو دعوتیں وغیرہ ہوتی ہیں ہم نے ختم کر دی۔ میں کہوں گا یہ ان کا اچھا جذبہ تو ہے، یہ ان کی اچھی نیت تو ہے، لیکن اگر وہ صرف اتنا ہی کرتے ہیں کہ شادی کے دن کی دعوت کو ختم کر دیتے ہیں، تو اگلا سٹیپ جو ہے وہ ولیمے کی سنت کو زندہ کرنا، اگر وہ یہ نہیں کرتے تو پھر وہ صرف یہ ایک اچھا جذبہ ہے، ایک اچھی نیت ہے، لیکن اچھا کام نہیں ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ رسم و رواج کی بنا پر یا باقی چیزوں کی بنا پر ہم اس دن کی دعوت کو ختم کریں، تو پھر انہیں اگلا سٹیپ یعنی اگلی سنت، ولیمے کی سنت کو بھی زندہ کرنا چاہیے، ورنہ وہی ہوگا جو لوگ عامتاً کہتے ہیں کہ یہ تو ساری زندگی ہمارا کھا چکے ہیں، اب جب اپنی باری آ جاتی تو یہ کہہ دیتے کہ ہم نے یہ چیزیں ختم کر دی۔